ایسا انسان بھی ہلاک ہو جائے، ایسا انسان بھی برباد ہو جائے، ایسا انسان بھی مٹ جائے، تباہ ہو جائے۔ دخل علیہ رمضان، جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آیا، جسے رمضان جیسا برکتوں والا مہینہ ملا، جسے رمضان جیسی رحمتوں والا مہینہ اس کی زندگی کے اندر آیا، دخل علیہ رمضان ثم انسلخ، رمضان اس کی زندگی کے اندر آیا، رمضان اپنے رحمتیں لٹا کر کے، برکتیں لٹا کر کے رمضان پھر چلا گیا، گزر گیا۔ قبل ان یغفر لہ، لیکن وہ انسان اپنی بخشش نہیں کروا پایا، وہ انسان توبہ نہیں کر پایا، وہ انسان اللہ تعالیٰ سے مغفرت حاصل نہیں کر پایا، وہ انسان اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ پایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں برباد ہو جائے ایسا انسان، انسان تباہ ہو جائے، مٹ جائے۔ رمضان شروع ہو چکا ہے، کئی سارے روزے گزر چکے ہیں میرے بھائی اور دوستو، 12 ارب ہر روز آسمان دنیا پر آتا ہے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں جب تک قیامت قائم نہیں ہو جائے گی، قیامت بپا نہیں ہو جائے گی، مسلسل یہ سلسلہ جاری رہے گا، رب کا نزول ہوتا رہے گا۔ رمضان کا یہ مہینہ ہمارے پاس ایک بہترین چانس ہے کہ ہم اس مرحلے سے، اس آخری پہر کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے، سوال کر کے، استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی عصیاں نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی عصیاں نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں تو
با الہی درگزر کر دے۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آواز سن رہی اسلامی خواتین، ملت اسلامیہ، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ وبعدہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص اللہ کے آخری پیغمبر امام کائنات، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر۔ سامعین کرام، ہم میں سے کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے اب تک کسی نہ کسی موڑ پر، کسی نہ کسی صورت میں ہم میں سے ہر انسان اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی اور کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی نہ کوئی گناہ تو ہم سے ضرور ہوئی ہے۔ انسان معصوم من الخطا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو معصوم من الخطا بنایا ہے، ان سے غلطی نہیں ہوتی ہے، وہ غلطیوں سے پاک ہیں۔ لیکن انسان کا نیچر ایسا نہیں ہے، انسان اچھے کام بھی کرتا ہے، غلطیاں بھی کرتا ہے، اور غلطی جب ہو جائے، جب انسان سے خطا ہو جائے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان توبہ کر لے۔ غلطی ہو جائے انسان معافی مانگ لے، غلطی ہو جائے انسان تو غلطی کا اعتراف کرے، شرمندگی کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا مطالبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کر لیا کرے۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے، موضوع ہے رمضان توبہ کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، جب ان تمام احادیث کو آپ پڑھیں گے تو رمضان کا یہ مہینہ اگر روزے کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، قیام اللیل تراویح کا مہینہ ہے، جہاں کتاب و سنت کے اندر آپ کو ملے گا کہ رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، جہاں آپ کو یہ ملے گا کہ رمضان جنت کے اندر داخلہ دلانے کا مہینہ ہے، جہاں آپ کو یہ ملے گا کہ رمضان انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا مہینہ ہے، جہاں آپ کو یہ ملے گا کہ رمضان بھوکوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، جہاں آپ کو یہ ملے گا کہ رمضان کا مہینہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے، وہیں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ رمضان توبہ کا مہینہ ہے، رمضان استغفار کا مہینہ ہے، رمضان رجوع الی اللہ کا مہینہ ہے، رمضان انفرار الی اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت، اللہ کی بخشش کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم سے دو مقامات سے دو آیتوں کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، ان دونوں آیتوں پر آپ ایک نظر ڈالیے، دونوں آیتوں کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھتے ہوئے ذرا اس موضوع کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی آیت کریمہ کا ٹکڑا سورۃ النور سے پڑھا گیا ہے۔ سورۃ النور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہا ہے، قرآن کریم ہمیں آواز دے رہا ہے، ہمیں بلا رہا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لو، استغفار کر لو، معافی مانگ لو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے وہ لوگوں جو اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہو، جو شریعت کے اوپر ایمان لائے ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر، اپنا آخری رسول مانے ہو، ایمان کے دعوے دار ہو، اسلام کے دعوے دار ہو۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ آواز دے رہی ہے، غلطی ہو گئی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگوں تم سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک دوسرے مقام پر کہا،
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبۃ نصوحا کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کرنا ہے، توبۃ نصوحا کرنا ہے۔ یہ توبۃ نصوحا کیا ہے؟ توبۃ نصوحا 3 چیزوں کا نام ہے۔ آپ توبہ کر رہے ہیں، آپ معافی مانگ رہے ہیں، تو صرف توبہ نہیں کرنا ہے، توبۃ نصوحا کرنا ہے۔ اور توبۃ نصوحا کہتے ہیں 3 چیزوں کو۔ سب سے پہلی چیز، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اگر غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے تم معافی مانگ رہے ہو، توبہ کر رہے ہو، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ تم اپنے گناہ کا اعتراف کرو، غلطی کا اعتراف کرو کہ اے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے۔ توبۃ نصوحا یہ ہے کہ انسان پہلا کام یہ کرے کہ غلطی کا اعتراف کرے۔ بہت سارے لوگوں کا مزاج یہ ہے، جب وہ توبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تو نے مقدر میں ایسا لکھ رکھا تھا سو ہو گیا۔ نہیں بھائی، یہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کرنے کے الفاظ پر جب آپ غور کریں گے، آدم علیہ السلام نے جو جملے کہے تھے، آدم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے جنت کے اندر ڈالا تھا، تقدیر میں لکھ رکھا تھا سو ہم جنت سے نکالے گئے، کہا نہیں، اے اللہ ہم نے ظلم کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اسی دعا کے تناظر میں کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تقدیر کے سہارے پر نہیں ڈالا، انہوں نے کہا اللہ غلطی ہم سے ہوئی ہے۔ توبۃ نصوحا کرنا ہے تو پہلے غلطی کا اعتراف کرو کہ اللہ میں نے چغلی کیا ہے، میں نے جھوٹ بولے ہیں، میں نے بےایمانی کی ہے، میں نے دوسروں کا حق مارا ہے۔ اگر یہ غلطی آپ نے کی ہے تو پہلا کام یہ کریں کہ غلطی کا اعتراف کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، غلطی کا اعتراف کرنے کے بعد انسان اس غلطی کے اوپر شرمندگی کا اظہار کرے، اس غلطی کے اوپر انسان نادم ہو، شرمندہ ہو، اور اس کے بعد میں تیسرا کام یہ کرنا ہے توبۃ نصوحا کرتے ہوئے انسان اس غلطی کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ترک کرنے کا عزم مصمم کر لے۔ اے اللہ میں غلطی کا اعتراف کر رہا ہوں، شرمندہ بھی ہوں، اور اے اللہ میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد دوبارہ یہ غلطی نہیں ہونے والی، دوبارہ یہ خطا نہیں ہونے والی، اب آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ اے اللہ گزشتہ زمانے کے اندر، ماضی کے اندر، گزرے ہوئے دنوں کے اندر میں نے بڑی غلطیاں کی ہیں، بڑی نمازیں چھوڑی ہیں، بڑی نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ رمضان کے اس مہینے کے اندر تیرے جناب میں توبہ کر رہا ہوں، میں عزم مصمم کر رہا ہوں کہ دوبارہ اس غلطی کا اعتراف، غلطی نہیں کرنے والا، دوبارہ یہ خطا مجھ سے نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کی یہ دونوں آیتوں کا جو ٹکڑا ہے اپنے سامنے آپ رکھیں، دونوں آیتوں سے ایک آواز آتی ہے، آواز یہ ہے توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، ایمان والو آ جاؤ توبہ کر لو، آ جاؤ توبہ کر لو۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھئی اللہ ہمیں بلا رہا ہے، قرآن کی آیتیں بلا رہی ہیں، توبہ کرنے کی دعوت دے رہی ہیں، اور توبہ کرنے میں رب تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہمارا ہے۔ قرآن آواز دے رہا ہے، اب دیکھتے ہیں کون ایمان والا ہے، کون حقیقی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہے، کون حقیقی معنوں میں قرآن کریم کی اتباع کرنے والا ہے، قرآن کی آیت پر لبیک کون کہتا ہے۔ جمعہ کی خطبے میں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، خواتین بھی ہیں، آیت کریمہ آپ نے سن لیا، ترجمہ آپ نے سن لیا۔ اب سننے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ سن لیے، جان لیے، چلے گئے، نہیں، اب آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنے کا ٹائم ہے۔ سن لیے ہو، اب عمل کرنے کا مرحلہ ہے۔ اب جمعہ کی نماز کے بعد میں، عصر کی نماز کے بعد میں، مغرب کی نماز کے بعد میں، رات میں جب بھی موقع ملے ان دونوں آیتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے قرآن کی آواز پر لبیک کہیں اور توبہ استغفار کرنا شروع کر دیں۔ اور یہی بات ہم کو احادیث نبویہ کے اندر بھی ملتی ہے۔ جب اللہ کے نبی کی حدیثیں آپ دیکھیں گے
اللہ کے نبی کی حدیثیں بھی ہم کو توبہ ہی کی طرف بلا رہی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، ہو سکے تو اس حدیث کو اپنے دل کے کسی کونے میں بیٹھا کر کے لے جائیں آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اے لوگو ہمارا پروردگار ہر روز آسمان دنیا کے اوپر تشریف لاتا ہے، حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری حصہ باقی بچتا ہے، ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر تشریف لاتا ہے۔ ہر روز اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے، اور کب آتا ہے؟ جب رات کا آخری حصہ باقی بچتا ہے۔ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آتا ہے۔ اچھا، رات کا آخری حصہ کون سا ہے؟ آپ مغرب کی اذان کا جو ٹائم ہوتا ہے، مغرب کی اذان کے ٹائم سے لے کر کے فجر کی اذان کا جو ٹائم ہے، اس بیچ میں جو دورانیہ ہے ٹائم کا، آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں۔ کاؤنٹ کرنے کے بعد میں اس کو 3 حصوں میں بانٹ دیں۔ جو آخری حصہ بچتا ہے وہی نزول الہی، اللہ کے نازل ہونے کا وہی سمے ہوتا ہے۔ جب آپ حساب کریں گے تقریباً 2 بجے کے بعد، رات میں 2 بجے کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ رات کے آخری حصے میں اللہ آتا ہے، اور صرف آتا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل ہونے کے بعد میں اللہ کی جانب سے آواز لگائی جاتی ہے، 3 باتیں کہی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، من یدعونی فاستجیب لہ، اللہ کی جانب سے آواز لگائی جاتی ہے، کون ہے جو مجھے پکارے، فاستجیب لہ، میں اس کی پکار کا جواب دوں۔ ہے کوئی پکارنے والا، ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی فریاد کو سنوں، اس کی پکار کو سنوں۔ یہ پہلی پکار ہوتی ہے اللہ کی جانب سے۔ دوسری پکار ہوتی ہے، من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، کون ہے جو مجھ سے مانگے، فأعطیہ، میں اسے دے دوں، میں اسے نواز دوں۔ اور تیسری پکار ہوتی ہے، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش کا مطالبہ کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، معافی مانگے، اور میں اس انسان کو بخش دوں، اس کو معاف کر دوں۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہمارا رب ہر روز آسمان دنیا پر آتا ہے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں جب تک قیامت قائم نہیں ہو جائے گی، قیامت بپا نہیں ہو جائے گی، مسلسل یہ سلسلہ جاری رہے گا، رب کا نزول ہوتا رہے گا۔ رمضان کا یہ مہینہ ہمارے پاس ایک بہترین چانس ہے کہ ہم اس مرحلے سے، اس آخری پہر کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے، سوال کر کے، استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیں۔ بھئی رات کے آخری پہر کے اندر، رمضان کا مہینہ ہے، سحری کرنے کے لیے ہر انسان اٹھتا ہے۔ جب آپ سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، وہ 5 بجے کا ٹائم ہو سکتا ہے، 4:30 بجے کا ٹائم ہو سکتا ہے، 5:30 بجے کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ اس ٹائم پر اٹھیں تو رات کے آخری پہر کے اندر آپ ہوتے ہیں۔ رات کے آخری پہر میں آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، بڑا اچھا چانس ہے۔ سال کے 11 مہینے سحری کا ماحول نہیں ہوتا ہے، لیکن رمضان کا یہ مہینہ سحری کرنے کے لیے آپ اٹھتے ہیں۔ اسی سحری کے ٹائم پر آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے صرف اتنا کہہ لیا کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگر یہ بھی نہیں آتا ہے تو اپنی گجراتی زبان میں، ہندی میں، اردو میں، جو بھی زبان آتی ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ فلاں فلاں گناہ میں نے کیے تھے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ روزی روٹی میں برکت نہیں ہے، اس کا بھی سوال کر لو۔ کوئی بیماری ہے، کوئی مصیبت ہے، اس کا بھی سوال کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نازل ہوتا ہے اور اللہ کی جانب سے آواز لگائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی اپنے سامنے آپ رکھیں، یہ حدیث بھی ہمیں توبہ کی طرف بلا رہی ہے۔ یہ حدیث ہمیں توبہ استغفار کی دعوت دے رہی ہے۔ بڑا بدنصیب ہوگا وہ انسان، بڑا بدنصیب ہوگا وہ انسان جو رمضان کا مہینہ بھی ملے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام بھی کرے اور توبہ نہ کر پائے، توبہ نہ کر پائے، استغفار نہ کر پائے۔ اور یہ بدنصیب میں نہیں کہہ رہا ہوں، بدنصیب آمینہ کے لال نے کہا ہے۔ رمضان ملا ہے،
آپ توبہ نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے آپ کو بدنصیب کہا ہے، اور صرف بدنصیب نہیں کہا اللہ کے نبی نے ایسے انسان کو بددعا دی ہے جو انسان رمضان ملنے کے بعد توبہ نہ کر پائے، رمضان ملنے کے بعد استغفار نہ کر پائے، رمضان ملنے کے بعد میں مغفرت نہ کروا پائے، ایسے انسان کو امام کائنات امام الانبیاء نے بددعا دی ہے کہ ایسا انسان ہلاک ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہماری زندگی کے اندر مشکلات ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری زندگی کے اندر پریشانیاں ہیں، بھائی امام کائنات کی بددعائیں لوگے، امام کائنات کی بددعا لوگے تو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے نبی نے بددعا دی ہے، وہ حدیث کیا ہے ذرا اس حدیث پر آپ نظر رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 3 لوگوں کے حق میں آپ نے بددعا کیا۔ پہلا انسان رغیمان فرجل، آپ نے فرمایا کہ ایسا انسان ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، ذکرت عنده فلم يصلي علی، جس انسان کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ انسان میرے اوپر درود نہ بھیجے، سلام نہ بھیجے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا انسان ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ دوسرا انسان ورغیمان فرجل، ایسا انسان بھی ہلاک ہو جائے، ایسا انسان بھی برباد ہو جائے، ایسا انسان بھی مٹ جائے، تباہ ہو جائے۔ دخل علیہ رمضان، جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آیا، جسے رمضان جیسا برکتوں والا مہینہ ملا، جسے رمضان جیسی رحمتوں والا مہینہ اس کی زندگی کے اندر آیا۔ دخل علیہ رمضان ثم انسلخ، رمضان اس کی زندگی کے اندر آیا، رمضان اپنے رحمتیں لٹا کر کے، برکتیں لٹا کر کے رمضان پھر چلا گیا، گزر گیا۔ قبل ان یغفر له، لیکن وہ انسان اپنی بخشش نہیں کروا پایا، وہ انسان توبہ نہیں کر پایا، وہ انسان اللہ تعالیٰ سے مغفرت حاصل نہیں کر پایا، وہ انسان اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ پایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں برباد ہو جائے ایسا انسان، انسان تباہ ہو جائے، مٹ جائے۔ رمضان شروع ہو چکا ہے، کئی سارے روزے گزر چکے ہیں، میرے بھائی اور دوستو، اگر ابھی بھی توبہ نہیں کیے ہو، ابھی بھی معافی نہیں مانگے ہو تو اللہ کی جناب میں توبہ کر لیں، توبہ کر لیں۔ آپ نماز کے لیے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں، مسجد میں آپ پہنچتے ہیں، جماعت میں ٹائم ہوتا ہے، 10 منٹ کا ٹائم ہے، 15 منٹ کا ٹائم باقی بچا رہتا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی قبولیت کا سمے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان انسان دعا کرے، دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں۔ آپ کو خصوصی طور پہ ٹائم نہیں ملتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ کم از کم اذان اور اقامت کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کریں، اس ٹائم اللہ سے معافی مانگ لیا کرے، اس لیے کہ اگر آپ معافی نہیں مانگتے ہیں، اگر آپ بخشش کا سوال نہیں کرتے ہیں تو ایک تو اللہ کی رحمت سے دور تو ہوں گے ہی ساتھ رمضان تو گزرے گا، لیکن نبی کی بددعا لے کر کے آپ رمضان کو الوداع کہہ رہے ہوں گے، نبی کی بددعا اپنے ساتھ میں لے کر کے رمضان کو آپ الوداع کہیں گے۔ رمضان کے اندر نمازیں آپ تو پڑھ لیے، روزے آپ نے رکھ لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ امام کائنات کی بددعا بھی آپ نے لے لی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کے اندر، طاق راتوں کے اندر ہم شب قدر کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، شب قدر کو ہم سب شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، اور ان طاق راتوں کے اندر ہم ایک دعا کرتے ہیں۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ، اللہم، اے اللہ، انکا عفو، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، تو درگزر کرنے والا ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان کو معاف کر دینا، ایک ہوتا ہے کہ درگزر کر دینا۔ معاف کرنا اور درگزر کرنا دونوں کے درمیان فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک 4 سال کا بچہ ہے، ایک 15 سال کا لڑکا ہے، 15 سال کے اس لڑکے نے 4 سال کے بچے کو مار دیا۔ اب 4 سال کا بچہ یہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کیا، اس کو بولتے ہیں معاف کرنا۔
انسان کے پاس طاقت نہیں ہے سامنے والے کو انسان معاف کر رہا ہے، بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے، وہ اس کو معاف کر دے رہا ہے۔ اور عفو درگزر یہ ہے کہ 4 سال کا بچہ 15 سال کے لڑکے کو مار دے، 15 سال کا لڑکا چاہے تو اسے 2-4 تھپڑ لگا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اسے معاف کر رہا ہے۔ یہ معافی نہیں ہے، یہ درگزر کرنا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ انک عفو، اے ہمارے پروردگار تو درگزر کرنے والا ہے۔ اگر ہمارا رب چاہے تو ہم سے بدلہ لے سکتا ہے، ہمارے گناہوں کی سزا دے سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، سزا دے سکتا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے۔ یہ معافی درگزر ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تجھے عفو درگزر کرنا پسند ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے۔ فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے بھی درگزر کر دے، مجھے بھی معاف فرما، مجھ سے غلطیاں ہوئی اللہ درگزر کر دے۔ ہم رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ دعائیں سب کو یاد ہوں گی، لیکن یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ بات یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر، طاق راتوں کے اندر شب قدر کی تلاش کرتے ہوئے، 1000 مہینوں سے افضل رات کی تلاش کرتے ہوئے انسان دعا کیا کر رہا ہے؟ بھائی عفو درگزر کا مطالبہ ہو رہا ہے، معافی کا سوال ہو رہا ہے، توبہ استغفار کا سوال ہو رہا ہے۔ اچھا، توبہ استغفار یہ زیادہ بڑی چیز ہے یا جنت کا سوال زیادہ بڑا ہے؟ عفو درگزر کرنا، اس کا مطالبہ کرنا یہ زیادہ بڑا ہے یا جہنم سے رہائی، جہنم سے آزادی یہ زیادہ بڑی چیز ہے؟ اگر دیکھا جائے تو جنت عظیم ہے، جہنم سے بچنا عظیم ہے، لیکن دعا کیا سکھلائی گئی؟ نہیں، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو۔ جنت کا سوال نہیں، جہنم سے رہائی کا سوال نہیں، سوال کرنا ہے توبہ کا سوال کرنا ہے، استغفار کا سوال کرنا ہے، عفو درگزر کرنے کا سوال کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان کو اللہ کی جانب سے معافی نہ ملے، اگر اللہ کی جانب سے انسان کو بخشا نہ جائے، انسان کو اگر اللہ کی جانب سے مغفرت کا پروانہ نہ دے دیا جائے، میرے بھائی اور دوستوں، ساری کی ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی، کسی کام کی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ رب کی مغفرت، رب کی بخشش ملے گی، رب کی رضامندی ملے گی، تبھی جنت کے اندر جاؤ گے۔ یہ ہمارے اعمال ہم کو جنت نہیں دلانے والے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات و خیرات یہ ہم کو جنت دلا دیں گے۔ نہیں بھائی، ہمارے اعمال اتنے اچھے تو نہیں ہیں، ہمارے اعمال اتنے اچھے تو نہیں ہیں، اور ہم 2026 کے اندر جی رہے ہیں۔ صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں بھائی، صحابہ کے مقابلے میں صحابہ کے پیروں کے دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہیں۔ صحابہ جنہیں نبی کا دیدار نصیب ہوا، جن کے سامنے قرآن کا نزول ہوا، جن کے سامنے پوری شریعت نازل ہوئی، جن کے درمیان جبریل امین کا نزول ہوتا تھا، صحابہ جو اخلاص کے معیار پہ سب سے اعلیٰ، وفاداری کے معیار پہ سب سے اعلیٰ، محبت الہی کے معیار پہ سب سے اعلیٰ، محبت رسول کے معیار پہ نمبر 1 پر ہیں۔ صحابہ کرام کو نیکیاں کرنے کے بعد، عبادتیں کرنے کے بعد بھی صحابہ اس ڈر کے ساتھ، اس خوف کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، پتہ نہیں جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ قول آپ کو یاد ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اگر آسمان کے اندر کوئی ندا لگانے والا، کوئی اعلان کرنے والا اعلان کرے کہ اے دنیا والو، سارے کے سارے لوگ جنت کے اندر چلے جاؤ گے سوائے ایک انسان کے، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ ایک انسان میں ہی نہ ہو جاؤں۔ اتنی ساری نیکیاں کرنے کے بعد، جنت کی بشارت پانے کے بعد بھی صحابہ کا یہ حال تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، رب سے بخشش کے مطالبے کا مہینہ ہے۔ جو ایام گزر گئے سو گزر گئے، لیکن آنے والے لمحات میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کرتے ہوئے، بخشش کا مطالبہ کرتے ہوئے، عفو درگزر کا مطالبہ کرتے ہوئے، جنت کے اندر داخلہ اور جہنم سے رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم آخر میں یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے اس مہینے کے اندر سب سے پہلے ہم سب کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔
اے اللہ رمضان کے اس مہینے کے اندر جب ہم اپنے ہاتھوں کو توبہ استغفار کے لیے اٹھائیں، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی مت لوٹانا۔ اے اللہ رمضان کے اس مہینے کے اندر ہم گنہگار لوگ، ہم تیری نافرمانی کرنے والے، معصیت میں ڈوبے ہوئے لوگ تیری جناب میں ہم مغفرت کا سوال کرتے ہیں، بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ ہم گنہگاروں کو اللہ بخشش عطا فرما، ہم گنہگاروں کو اللہ بخش دے، معاف فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔